آغا عبدالزہرا کعبی ایک بہت مشہور مقتل نگار ہیں. یہ وہ مقتل نگار ہیں، میرے پاس تقریباً 3-4 منٹ ہیں. یہ وہ مقتل نگار ہیں کہ جن کا مقتل عاشور کے دن کربلا معلیٰ چینل سے جو لائیو آتا ہے حرم امام حسین علیہ السلام سے، مقتل خوانی جو ہوتی ہے، مقتل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ شیخ عبدالزہرا کعبی کا لکھا ہوا مقتل ہے، جس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، جس میں صرف مقتل پڑھتے ہیں. اور جس کی ایک بہت مشہور ویڈیو آیت اللہ شہید سید باقر الحکیم کی آئی تھی کہ جس میں وہ مقتل پڑھتے پڑھتے دفعتاً اتنا زیادہ مصائب کی شدت تھی کہ انہوں نے اپنا ماما اتارا اور پھینک دیا تھا. وہ جو ویڈیو تھی اسی مقتل خوانی کی، وہ شیخ عبدالزہرا کعبی کا لکھا ہوا مقتل ہے. عبدالزہرا ان کا نام تھا. معمولاً مردوں کے نام میں زہرا نہیں ہوتا، لیکن عبدالزہرا کا مطلب ہے زہرا کا غلام. عبدالزہرا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد صاحب نے ان کا نام اس لیے رکھا تھا کہ 20 جمادی ثانی بیوی کی ولادت کے دن ان کی ولادت ہوئی. 3 جمادی ثانی بیوی کی شہادت کا دن جو آنے والا ہے، صدام کے کارندوں نے چائے میں زہر ملا دیا اور 3 جمادی ثانی کو شہادت ہوئی. بیوی کے ولادت کے دن ولادت ہوئی، بیوی کی شہادت کے دن شہادت ہوئی. باپ نے نام عبدالزہرا رکھا. خاص عقیدت تھی انہیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے. یہ عجیب لوگ تھے. یہ سید محمد کاظم قزوینی ایک اور بزرگ عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الموسوعہ، یعنی انسائکلوپیڈیا من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک ہر امام کے لیے جتنا کچھ مٹیریل اویلیبل تھا وہ سب لکھ دیا انہوں نے، ہر امام کی الگ الگ جلد. اس میں لکھا موسوعۃ فاطمۃ الزہرا، سیدہ کونین پر جو انسائکلوپیڈیا انہوں نے لکھا، تو وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرے سینے پر رکھنا مجھے دفن کرتے ہوئے. اور 17 سال بعد جب جمکران کا راستہ بند رہا تھا تو وہاں پر قبر ان کے راستے سے وہ کیونکہ وہ ہٹانی پڑی قبر، کیونکہ راستہ وہاں سے قم سے جمکران کا راستہ، تو قبر کو جب کھولا گیا تو ان کا لاشا بالکل صحیح اور سالم تھا، اور کتاب بھی بالکل صحیح اور سالم تھی جو ان کے سینے پر موجود تھی، اور یہ ویڈیو اس کی یوٹیوب پہ موجود ہے. ایک مرتبہ یہ سید کاظم قزوینی دونوں کا ایک واقعہ ملا کے سناتا ہوں، پھر ایک بات مصائب پیش کرتا ہوں. حرم امام حسین علیہ السلام تھا غالباً، بی بی سیدہ کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی. سید کاظم قزوینی بھی خطاب کرتے تھے اور یہ بھی خطاب کرتے تھے، شیخ عبدالزہرا کعبی. تو یہ آئے اور تھوڑا سا تھکے ہوئے تھے، تو دفتر میں اندر بیٹھ کے حجرے میں تھوڑا سستانے لگے تو عالم خواب میں چلے گئے. سیدہ کونین سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور انہوں نے عالم خواب میں دیکھا مجلس ہو رہی ہے، اور مجلس میں بی بی خود تشریف فرمایا اپنی مجلس میں، اور کاظم سید قزوینی بھی موجود ہیں اور شیخ عبدالزہرا کعبی بھی موجود ہیں اس مجلس میں. تو بی بی حکم دیتی ہیں کہ اے قزوینی آج آپ پہلے مجلس پڑھیے، ورنہ معمولاً پہلے وہ پڑھتے تھے شیخ عبدالزہرا کعبی کا، آج آپ پہلے پڑھیں. اچانک بیدار ہوئے، باہر آئے تو دیکھا کہ جس جگہ پر دیکھا تھا کہ بی بی تشریف فرما وہ جگہ خالی ہے. شیخ عبدالزہرا کعبی موجود تھے. ان کو حکم، انہوں نے کہا کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے یہ، تکلفاً تعارفاً کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، خطاب کیجیے. تو شیخ عبدالزہرا کعبی نے ان کی طرف دیکھا کہ آپ کی مادر گرامی نے آپ کو حکم دیا کہ پہلے آپ پڑھیں مجلس. تو وہ عالم خواب میں دیکھ رہے تھے وہ عالم حقیقت میں جانتے تھے کہ آپ کی مادر گرامی نے آپ کو پہلے حکم دیا ہے تو آپ تشریف لے جائیے. شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں ایک دن، اب میں ان کی اتھینٹسٹی بتاتے ہوئے ابھی جملہ کہنے لگا ہوں، کہ ایک دن حرم امیر المومنین میں انہوں نے سارے خدام کو جمع کیا کہ سب ادھر آ جاؤ. جب سارے خدام جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو عالم خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم میرے بچپن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے. کہ مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، میں کاظمین جاتا ہوں، خراسان جاتا ہوں، کربلا جاتا ہوں، تو میں آپ کے مصائب بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں. کہا تو مصائب میری شہادت کے پڑھتے ہو، میری بچپن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے. کمال آپ کے بچپن کے مصائب آپ حکم دیں تو آپ مجھے بتائیے تو میں جا کے سناؤں گا. تو مولا نے مجھے یہ سنایا کہ تم میرے مصائب اس طرح سے پڑھو کہ اے عبدالزہرا بچپن کا عالم تھا اور میری ماں ایک گلی سے گزر رہی تھی، اور جب میری ماں ایک گلی سے گزر رہی تھی تو ایک ملعون نے یہ گستاخی کی اور جسارت کی، فرفس برجلہ، تو اس نے پیروں سے ایک لات ماری. میں بڑا ہی ایک عام ترجمہ میں نے کر دیا، بعض معذرت، اس کا میں سلیس ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کہوں. تو اس نے اس طرح سے بیوی کے ساتھ، دوسری دفعہ جملہ نہیں کہوں گا، بس ایسی گستاخی کی کہ بیوی زمین پر گر پڑی. کہ
اے عبدالزہرا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ تھا، میری بہن زینب اور ام کلثوم آپس میں گریہ کر کے رو رہی تھیں، اور میں نے اپنی ماں کا دامن تھاما ہوا تھا اور میرے بھیا حسن مجتبیٰ نے تھاما ہوا تھا کہ ظالم نے ایک تازیانہ مارا میرے ہاتھ پر۔ عبدالزہرا یہ کہتے ہیں کہ حضرت حجت سے بھی جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اے مولا، کربلا کی خاک کے ساتھ کون سی خاک ہے جس کا بڑا احترام ہے؟ کہ اے عبدالزہرا وہ خاک ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا کی چادر پر لگ گئی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے بھی پوچھا تو یہی روایت بیان کی کہ مولا آپ کی ماں کی چادر پر کون سی خاک لگ گئی؟ تو فرمایا کہ جب ان پر یہ ستم ہوا، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں تحریر تھی اور ایک لعین نے کہا کہ تحریر دے دو مجھے، دے دو تحریر، اور بی بی نے جب وہ تحریر نہ دی تو اس نے ایسی گستاخی کی کہ پھر بی بی ایسے زمین پر گر گئی کہ عبدالزہرا وہ خاک جو میری ماں فاطمہ زہرا کی چادر پر لگ گئی تھی اس خاک کا بڑا احترام ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ يَا سَيِّدَتَنَا وَمَوْلَاتَنَا إِنَّا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا۔ بی بی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے آخری مرتبہ مل کے یا وجیعتاً اشفعی لنا